باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک قرارداد پاکستان، اور جسے یوم پاکستان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے آج انشاءاللہ تعالی ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ایک بڑا تاریخی دن ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے، تو اسے بھی یاد رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے تاریخی ایام ہیں، تاریخی دن جو بھی آتے ہیں، چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں، چاہے وہ ملکی تہوار ہوں، تو ان کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی ہیں تو تاریخ پھر انہیں یاد نہیں رکھتی۔ تو آج تقریباً ایسا ہی معاملہ چل رہا ہے کہ یہ پچھلے دن میں نے ایک چینل پر یہ سنا کہ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا، پڑھے لکھے لوگوں سے 23 مارچ کے حوالے سے جب پوچھا کہ 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، تو مختلف لوگوں نے، کسی نے بھی صحیح نہیں بتایا۔ کوئی کہہ رہا تھا جناب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، کسی نے کہا جناب مینار پاکستان بنا تھا اور وہ بھی اسلام آباد کے اندر بنا تھا، اور کسی نے کہا جناب یہ تو سرکاری چھٹی ہوتی ہے بس، اور کوئی کہہ رہا جناب فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ یعنی ہم اپنی تاریخی جو ایام ہیں، جو تہوار ہیں، ہم ان کو بلاتے جا رہے ہیں، چاہے وہ مذہبی تہوار ہوں، چاہے وہ ملکی تہوار ہوں۔ تو ایک افسوس کا عالم یہ ہے کہ غیروں کے تہوار، غیروں کے دن وہ ہمیں بڑے یاد رہتے ہیں۔ اکثر یہ جناب دیکھتے ہیں، جیسے یہ آتا ہے ویلنٹائن ڈے، اس کو بڑا یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ہمارا تہوار تو ہے ہی نہیں۔ اور بسنت آتی ہے تو اس کو بڑا یاد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی ہمارا تہوار نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ عورت مارچ کا جو معاملہ چل پڑا ہے، تو یہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا کوئی دن نہیں ہے، یا نہ کوئی ایسے یہ ایام میں، ایسے تاریخی ایام میں۔ اور لیکن جو ہمیں اپنے جو تاریخی ایام ہیں، تاریخی جو معاملات ہیں، وہ ہم اس کو بلاتے جا رہے ہیں۔ ہمیں نہ مذہبی اپنے تہوار یاد رہتے ہیں، نہ ہمیں جناب کوئی ملکی تہوار یاد رہتے ہیں۔ تو خدا را اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم جو آباء ہیں بڑے وہ ہم بلا رہے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے، تو پھر ہماری آنے والی جو نسلیں انہیں کیسے یاد رہے گا یہ پاکستان کے معاملات، پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی تاریخی جو دن ہیں یا مذہبی جو تہوار ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، اور یہ روشن تاریخ ہے، ایسا نہیں کہ اس کے اندر ایسا کوئی معاملہ، روشن تاریخ ہماری ہے الحمدللہ۔ تو ہمیں اسے یاد رکھنا چاہیے، اپنی نسلوں تک منتقل بھی کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں سالانہ جلسہ ہوا لاہور کی سرزمین پر، اقبال پارک کے اندر۔ 23 مارچ تھی 1940 کو۔ یہ جناب بہت بڑا ایک اجلاس تھا کہ جس کے اندر کچھ چند افراد نہیں تھے، پورے بر صغیر پاک و ہند سے مسلمان جمع ہوئے، اور بڑے بڑے پیران عظام، مشائخ عظام، علماء کرام، اور بڑی عوام کثیر تعداد کے اندر جمع ہوئی۔ اور یہ کس لیے تھا کہ یہ ہندو مسلم جو ہیں یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دو الگ قومیں ہیں، تو ان کا الگ الگ ہی ان کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہندو جو ہے یہ کتنے ہی عرصے سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے تھے ہر حوالے سے، تو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ اقدام اٹھائے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر کامیابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ تو یہ جو اجلاس ہوا، تو اس کی صدارت جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرارداد جو پیش کی گئی وہ کنہوں نے کی؟ وہ شیر بنگال کے فضل الحق صاحب انہوں نے پیش کی۔ اور جب قرارداد پیش کی گئی تو متفقہ طور پر نعروں کی گونج کے اندر جناب اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا، اور بڑی ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی اس وقت سے ہی، حالانکہ اس سے پہلے ہی یہ تحریک جو چل رہی تھی۔ تو یہ دن بدن اللہ تعالیٰ نے اس پر میرا فضل و کرم کیا، مخلصین تھے، جو لیڈران جو تھے وہ چلتے رہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہوا۔ اور پھر یہ 23 مارچ 1940 کو جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو ایک اور خوشی کی لہر دوڑ گئی، اس طرح مسلمان آپس میں متفق ہو گئے۔ اب کیا ہوا
کہ یہ جو قرارداد جو تھی جو منظور کرائی گئی تھی، اس کا پس منظر یہی تھا کہ وہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ یہ چونکہ برصغیر پاک و ہند جب یہ آزاد ہونے والا تھا تو اب یہ چاہتے تھے کہ یہ متحدہ طور پر یہ آزاد ہو، آپ اس کو علیحدہ علیحدہ مسلمانوں کو علیحدہ علاقہ ہمارا اس کو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تو مسلمانوں پر ویسے ہی پہلے بھی ظلم و ستم کرتے آ رہے اور بڑی مشکل سے وقت گزار رہے تھے مسلمان، جس طرح کہ آج بھی جناب وہ ظلم کے چکے میں پس رہے ہیں مسلمان، پھر خصوص بھارت کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر، یہ اس کی بدماشی ہے اور یہ جناب ان کا ظلم و ستم ہے۔ تو بہرحال تو یہ بے شمار ایسی اس کی وجوہات تھیں کہ وہ مسلمان ان سے چونکہ دو قومیں الگ الگ ہیں اور اتنا عرصہ اکٹھا رہنے کے باوجود بھی آپس میں جو ہے نا وہ یہ ملے جلے نہیں ہیں، یعنی کہ ان کا الگ مذہب ہے، ہمارا الگ ہے، ان کے الگ رسومات ہیں، ہمارے معاملات وہ ان سے علیحدہ ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ تو اس حوالے سے مسلمان چاہتے تھے کہ علیحدہ ہے کہ جو نا وہ ملک جو ہے وہ بنایا جائے، تو اس حوالے سے یہ قرارداد جو تھی یہ پیش کی گئی۔ تو جب یہ قرارداد منظور ہوئی تو ہندوؤں نے جناب بڑا مذاق اڑانا شروع کر دیا، حالانکہ مسلم لیگ جو تھی اس وقت جو پاکستان کی تاریخ کو بنانے کے حوالے سے آگے تھی، یہ مسلم سارے متحد تھے، تو انہوں نے اس کو قرارداد لاہور قرار دیا تھا، یہ لاہور کے اندر یہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ لیکن اب ہندوؤں نے طنزاً جو تھا وہ بطور استہزاء کے مذاق کے طور پر اس کو قرارداد پاکستان قرار دینا انہوں نے شروع کر دیا، تو مسلمانوں نے پھر اسی اصطلاح کو اپنا لیا کہ یہ قرارداد پاکستان ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہوا کہ وہ آگے پھر تاریخ چلتی رہی۔ تو بہرحال یہ جس دن یہ منظور ہوئی یہ قرارداد وہ 23 مارچ 1940 کو یہ قرارداد منظور ہوئی اقبال پارک کے اندر، اور اسی کی یاد کے اندر، اس قرارداد کی یاد کے اندر وہاں یہ مینار پاکستان تعمیر کر دیا گیا۔ یہ مینار کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ تاکہ یہ آنے والی نسلوں کو یاد رہے کہ یہاں پاکستان کی تحریک کے حوالے سے ایک بہت بڑی قرارداد منظور ہوئی تھی، تو اس حوالے سے اس کی یاد میں یہ مینار پاکستان تعمیر کر دیا گیا۔ تو ناظرین ویسے بھی الحمدللہ ہمارا جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ تعلق جسم اور جان کا تعلق ہے مسلمانوں کا، اور بالخصوص اہل سنت کا، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے، پیران عظام نے، مشائخ عظام نے، علماء کرام نے، عوام نے بڑا بھرپور ساتھ دیا اس تاریخ کا، اور یہاں تک کہ ہمارے کئی پیران عظام نے تو اپنے جناب جو مریدین جو تھے انہیں کہا تھا اگر تم ساتھ نہیں دو گے تو تمہارا ہمارے ساتھ وہ تعلق ختم ہو جائے گا، ہماری جناب تم ہمارے مرید ہی نہیں رہو گے، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو کئی اور بھی تھے جو مخالفت کر رہے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اولیاء کرام کی شمولیت تھی اور مخلصین اس کے اندر احباب شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور کامیابی عطا فرمائی، اور یہ تاریخ چلتی رہی یہاں تک کہ پھر 1947 کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم ملک جو تھا ہمیں عطا کر دیا، وطن پاکستان، اور یہ ہماری جان اس لیے بھی ہے کہ اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر یہ دوسری ریاست پاکستان ایسی ریاست ہے جو مدینہ المنورہ کے بعد کلمہ طیبہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جناب اس کو سلامت رکھے، ہماری افواج، ہمارے جتنے بھی جو پاکستان کی سرحدات کی جس محاذ پر بھی وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور وطن عزیز اس کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے، اور اللہ کریم ایسا کرے کہ امت مسلمہ کی صفوں میں اتفاق بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تاریخ ایام یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ